الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں، آپ کو بتا دوں میری تقریر کا عنوان کیا ہے. میری تقریر کا عنوان ہے، آج کل آپ اخباروں میں میڈیا میں سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ودیشی ہے، مسلمان ودیشی ہیں. تو میری تقریر کا ٹاپک ہے، عنوان ہے اسلام ودیشی نہیں، اسلام سودیشی ہے. اسلام باہر کا نہیں بلکہ اسلام کا جنم ہندوستان میں ہوا اور یہ پروان مکہ اور مدینہ میں چلا. اسلام بھارت میں پیدا ہوا اور مکہ اور مدینہ میں جوان ہوا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ کا ہندوستان اسلام کا جنم استھان جو مکہ اور مدینہ میں چڑھا پروان. یہ میری تقریر کا ٹاپک ہوگا اور انشاءاللہ انڈین ہسٹری کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے میں اس پر گفتگو کروں گا. پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے اور اس کے بعد ہندوستانی مذہبی کتابوں کے حوالے سے. اہل اسٹیج اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. شروع کے 5-6 منٹ تھوڑا آپ کو خوش ضرور لگیں گے، اس کے بعد جب میری گفتگو آگے بڑھے گی میں بند کرنا چاہوں گا. لیکن اسلام کا یہ ادنا خادم آپ سے کہتا ہے کہ اسلام کے جلبوں میں وہ تابانیاں ہیں، میں بند کرنا چاہوں گا، آپ بند کرنا نہیں چاہیں گے تو ملاحظہ فرمائیں. ٹاپک کیا تھا تقریر کا؟ اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ اسلام سودیشی ہے ودیشی، مسلمان سودیشی ہے ودیشی. اسلام اور مسلمان یہ کیا ہے؟ بھارت کے مول نواسی. اسلام کا جنم ہندوستان میں ہوا اور یہ پروان مکہ اور مدینہ میں. توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حضرات، خطبہ مسنونہ کے درمیان قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. اس کو ہندی میں کہہ سکتے ہیں نسندیہ ایشور کے نکٹ پھر یہ دھرم اسلام ہے. حضرات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی وانی، اللہ کی زبان، وہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین. ارے بلکہ سورہ آل عمران اسی سورت کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. اتنے صاف لفظوں میں. تو ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسی صورت میں آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا گیا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے مارگدرشن کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء کرام وراجمان ہوئے، 313 رسول تشریف لائے اور ہر نبی ہر رسول کوئی نہ کوئی مذہب لے کر آیا. ہر رسول کوئی نہ کوئی مذہب لے کر آیا. ہر رسول ہر نبی کوئی نہ کوئی کیا لے کر آیا؟ دین لے کر آیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کو پسند ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اسلام. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے کہ وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جو مذہب لے کر آئے کہ وہ اللہ کو پسندیدہ دین نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے کہ وہ اللہ کو پیارا نہیں تھا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کے لیے دین لے کر آئے، مذہب لے کر آئے. کیا وہ اللہ کو پیارے نہیں تھے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اس سوال کا جواب تو یہ لاکھوں انبیاء کرام تشریف لائے تو کیا ان کے لائے ہوئے دین اللہ کو پیارے نہیں تھے، پسند نہیں تھے؟ جب اس سوال کا جواب قرآن کریم سے آپ معلوم کریں گے تو قرآن کریم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا اسی آیت کے اندر دوسرے حصے میں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. قرآن پاک اسی آیت میں فرماتا ہے کہ دین تو اسلام ہی تھا، لیکن جب اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو علم عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، تو انہوں نے سرکشی کی وجہ سے بغاوت کر کے ایک دین کے بہت سے ٹکڑے کر ڈالے. کیا کر ڈالے؟ ٹکڑے کر ڈالے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہزاروں مذہب، ہزاروں دھرم پائے جاتے ہیں. اور اس آیت کی تصدیق سورہ یونس آیت نمبر 119 سے بھی ہوتی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. لوگ تو ایک ہی امت پر تھے، لوگ تو ایک ہی امت تھے. فَاخْتَلَفُوا، بعد میں جدا جدا، بعد میں کیا ہوئے؟ جدا جدا ہوئے، الگ الگ ہوئے. تو معلوم ہوا کہ دین ایک ہی تھا. یہودیوں عیسائیوں کی سرکشی کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے ایک دین کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے. سورہ یونس میں بھی فرمایا گیا. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مان لیا اس طرح ٹکڑے ہوئے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مان لیے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ تمام انبیاء کرام جو دین لے کر آئے، کہ یہ اللہ کو پیارے نہیں تھے؟ تو حضرات جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے، تو آپ کو ایک نہیں بلکہ جگہ جگہ اس کا پیغام مل جائے گا، اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور قرآن کریم آپ کو بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، کوئی علیحدہ مذہب، علیحدہ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب کا مذہب، سب کا دین ایک ہی تھا، اور اس کا نام ہے اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. میں قرآن کریم کی چند آیات سے دلائل پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب کا مذہب کیا تھا؟ اسلام. سب کا دین کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نہیں آئے، پیغمبر اسلام لے کر نہیں آئے، بلکہ اسلام کو آپ نے مکمل فرمایا. کیا فرمایا؟ مکمل فرمایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام ہے اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ اسلام کو مکمل فرمایا. تو حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء کرام جو مذہب لے کر آئے، سب کا دین کیا تھا؟ اسلام. آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح کے بارے میں. تو حضرت نوح کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں، میں چند آیتیں پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ شورا، سورہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کیا مطلب؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری ہے اس وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ یا بنیّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، تمہارے لیے دین چن لیا ہے. فلا تموتن، تم دنیا سے ہرگز انتقال مت کرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر. کیا ہو کر؟ مسلمان ہو کر. تو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام. حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا
मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, ना मुशरिक थे, हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। सच्चे पक्के क्या थे? मुसलमान थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 84 के अंदर फरमाया गया, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला अलैना वमा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। इसका भी क्या मतलब? इसका मतलब भी ये है कि हम ईमान लाए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, और जो नाजिल किया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, सबका मतलब यही क्या कहा गया कि हम किसी में फर्क नहीं करते और हम सब मुसलमान हैं। हम सब क्या है? मुख्तसर बस। तो कुरान करीम से साबित हो गया कि दुनिया में जितने पैगंबर आए सबका मजहब क्या था? सबका दीन क्या था? कोई अलहदा मजहब लेकर नहीं आए, बल्कि क्या लेकर आए? इस्लाम। इस्लाम। उलमाए किराम की जिम्मेदारी में बड़ी जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूं। आप बताइए कि दुनिया के पहले पैगंबर का नाम क्या है? हजरत आदम। दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम। और हजरत आदम ने जन्नत में रहते थे। परवरदिगार ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाना, दाना गंदुम खाया। कुरान पाक फरमाता है कि उनको हुक्म हुआ कि ऐ आदम जमीन पर जाओ। कहाँ जाओ? जमीन पर जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम जमीन पर आए। तो किस जमीन पर आए? हजरात में डंके की चोट पर यह कहता हूं, कुरान पाक की जितनी तफसीरें हैं, चाहे तफसीर इब्ने कसीर हो, तफसीर राजी हो, तफसीर दुर्र मंसूर हो, तफसीर लहुल बयान हो, कोई भी तफसीर हो, सारी तफसीर उठाकर आप पढ़िए। जब आप पहले पारे में सूरह बकरा में पढ़ेंगे कि हजरत आदम को अल्लाह ताला ने किस जमीन पे उतारा, कहाँ उतारा, और चूंकि हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान और उनका मजहब क्या था? उनका मजहब भी इस्लाम, पहले पैगंबर, पहले रसूल, उनका दीन भी क्या था? तो आप जब तफसीर की रिवायत में पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम जमीन पर जाओ, तो जब जमीन पर आए तो किस जमीन पर आए? तो जब तफसीर की रिवायतें पढ़ेंगे तो किसी रिवायत में मिलेगा, किसी तफसीर में मिलेगा कि काला अहबता आदम बिल हिंद, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को हिंदुस्तान में उतारा। कहाँ उतारा? हिंदुस्तान में उतारा। और किसी रिवायत में मिलेगा कि इन्ना अव्वला महबतल्लाहु फी अर्दिल हिंद व फी लफ्ज़ि बिदज्जना अर्दिल हिंद, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को हिंदुस्तान में उतारा और दज्जना भारत के दक्षिण में उतारा। कहाँ उतारा? दक्षिण में। और तफसीर की रिवायतों में साफ साफ बताया गया कि सरानदीप पहाड़ी पर राहुल नामी इलाके में उतारा। कहाँ उतारा? अरे श्रीलंका आज अलग हुआ है, श्रीलंका आज अलग, वरना ये भारत का अटूट हिस्सा। आज भी देखो तो भारत के नक्शे में ऐसे लगता है जैसे कि पानी की बूंद टपक रही है। क्या लग रहा है? पानी की बूंद टपक रही है। तो क्या बताया को तफसीर में कि हजरत आदम हिंदुस्तान में आए। कहाँ आए? हिंदुस्तान। तफसीर की सारी रिवायतों में मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत आदम कहाँ आए? हिंदुस्तान में आए। उनका मजहब क्या था? इस्लाम। उनका दीन क्या था? इस्लाम। डंके की चोट पर कहिए कि इस्लाम विदेशी नहीं, इस्लाम स्वदेशी है। इसलिए कि दुनिया के पहले इंसान, पहले पैगंबर हजरत आदम के साथ सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अहले सुन्नत। तो इस्लाम बशक्ल आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ख्वाजा का हिंदुस्तान इस्लाम का जन्म स्थान, जो मक्का और मदीना में चढ़ा परवान। अब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, मुलादा फरमाया। तो जो है ये बंद कर दूं? मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं बंद करना चाहूंगा, फिर आप बंद। एक मरतबा दुरूद पाक। अरे इस्लाम वो मजहब है कि जिसका जादू हर जगह सर चढ़ के बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे बोलता है? मुलादा फरमाया हजरत। तो इस्लाम बशक्ल आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आया? सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। और किस शान से आया? मुलादा फरमाया। अरे सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। इस्लाम ने इस भारत को महान बनाया है। मुलादा फरमाया किस शान से आया?
اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 کیا کیا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ارے مسلمانوں جو کہتے ہیں کہ اسلام ودیشی، مسلمان ودیشی، بتاؤ کہ یہ اسلام کے 5 ارکان بھی سب سے پہلے ہندوستان میں ادا کیے، ان کا جنم بھی سب سے پہلے ہندوستان میں ہوا، اسلام ودیشی نہیں ہے۔ آئیے توجہ چاہتا ہوں حضرات، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے ارکان، یہ اسلام کے 5 ارکان بھی سب سے پہلے کہاں ادا کیے گئے؟ ہندوستان میں۔ ملاحظہ فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام، تو دنیا میں اکیلے تنہا، کیا ہے؟ اکیلے تنہا، کوئی انسان نہیں۔ گھبراہٹ ہوئی، ظاہر بات ہے ایک بیابان جنگل میں اکیلے آدمی کو چھوڑ دیا، گھبراہٹ ہوگی، فطری بات ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر تفصیل سے پڑھنا ہے آپ کو تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ پڑھ لیجیے گا۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس ہندوستان میں آئے۔ کہاں آئے؟ تو سب سے پہلے خدا کا پیغام، سب سے پہلے وحی بھی کہاں آئی؟ ہندوستان میں آئی۔ اس لیے یہ ہندوستان علم کا مرکز ہے۔ کیا ہے؟ علم کا مرکز۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ حضرت آدم کے برابر میں داہنی سائیڈ میں بیٹھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے یہ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارے یہی توحید و رسالت، یہی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے داہنی سائیڈ میں بیٹھ کے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان پڑھنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان پڑھی کس لیے؟ گھبراہٹ دور کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان پڑھنے سے پریشانی، گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کے برابر میں ان کو سکون پہنچانے کے لیے کیا پڑھی؟ اذان پڑھی۔ تو مسلمانوں دنیا کو بچاؤ کہ دنیا میں کسی سرزمین پر سب سے پہلے اذان پڑھی گئی تو وہ بھارت کی سرزمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے وہی کہاں آئی؟ بھارت میں۔ اذان کہاں پڑھی گئی؟ بھارت میں۔ اور یہ اذان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے یہی تو توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو توحید و رسالت کا نغمہ سب سے پہلے جس زمین پر بلند ہوا وہ کون سی سرزمین ہے؟ بھارت کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید و رسالت کا نغمہ سب سے پہلے جہاں گنگنایا وہ کون سی زمین ہے؟ بھارت کی سرزمین ہے۔ اذان پڑھی گئی وہ کون سی سرزمین ہے؟ بھارت کی سرزمین ہے۔ وحی آئی وہ کون سی سرزمین ہے؟ بھارت۔ پھر بھی کہا جائے اسلام ودیشی، اسلام ودیشی نہیں، اسلام سودیشی ہے۔ اسلام کا جنم ہندوستان میں ہوا ہے اور یہ پروان مکہ اور مدینہ میں۔ ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اور آگے دیکھیں، اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ بولیے آپ، دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ ارے قسم خدا کی، نماز بھی سب سے پہلے ہندوستان میں پڑھی گئی۔ نماز، بارگاہ رسالت میں سجدے بھی سب سے پہلے ہندوستان میں ادا کیے گئے۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں بھیجا، دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے رات، 12 گھنٹے دن۔ اور جنت میں کیا ہے؟ پرکاش ہی پرکاش، اجالا ہی اجالا۔ تو اگر اجالے کے رہنے والے کو اندھیرے میں بھیج دیا جائے تو گھبراہٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ گھبراہٹ ہوگی۔ لہذا جب تک دن کا اجالا رہا حضرت آدم پر پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی، رات نے اپنی چادر تاننا شروع کی تو حضرت آدم کو گھبراہٹ ہوئی، یہ کیا بلا ہے؟ گھبراہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، اور رات کے اندھیرے کو دیکھ کر گھبرائے، پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں، اسی بے چینی میں رات کے چند گھنٹے گزرنے کے بعد صبح فجر کے وقت جب آسمان کے کناروں میں دوبارہ سفیدی ظاہر ہوئی، اجالا ظاہر ہوا، تو حضرت آدم مسکرائے۔ حضرت آدم اجالا دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جب وہ کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکریہ
ادا کرتے ہیں. تو حضرت آدم نے فجر کے ٹائم جب اندھیرا جاتا دیکھا، اجالا آتا دیکھا، تو حضرت آدم نے اس شکریہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے. 1 رکعت نماز نفل فجر کے ٹائم رات کے جانے کی خوشی میں، 1 رکعت نماز نفل دن کے آنے کی خوشی میں. حضرت آدم نے دنیا کے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم نے 2 نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نفل اتنے پسند آئے کہ آپ کی اولاد پر، امت محمدیہ پر فجر میں 2 ہی رکعت نماز فرض. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تو بارگاہ خداوندی میں سجدے کہاں ادا کیے گئے؟ بھارت میں. ہندوستان میں. اور نماز کہاں پڑھی گئی؟ بھارت میں. ہندوستان میں. اس کے بعد تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ. کیا ہے؟ ارے روزہ بھی سب سے پہلے ہندوستان میں. آپ نے ہمارا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جسے کہتے ہیں ایام بیس کے روزے. تو روزے بھی کہاں رکھے گئے سب سے پہلے؟ بھارت میں. بھارت میں رکھے گئے، ہندوستان میں رکھے گئے. چوتھا رکن کیا ہے؟ 5واں رکن حج. کیا ہے؟ حج میں کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود کو چومتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سنگ اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. کرتے ہیں نا. ارے مسلمانوں قربان جائیے اس ہندوستان کی عظمت پر کہ دنیا کے پہلے پیغمبر، اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے اس بھارت کو کتنا مہان بنایا ہے. جب حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے تو حدیث شریف میں آتا کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے تو تنہا نہیں آئے تھے، اکیلے نہیں آئے تھے. آپ کے داہنے ہاتھ میں حجر اسود تھا، بائیں ہاتھ میں جنت کا پتا تھا. حضرت آدم نے جنت کا پتا بھارت کی سرزمین پر ڈال دیا تو اس کی برکت سے یہاں کے پیڑ پودوں میں خوشبو پیدا ہو گئی. اور ایسی خوشبو پیدا ہوئی کہ آج بھارت میں اتنی خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت آدم نے اس بھارت کو کیا بنایا ہے؟ خوشبودار بنایا ہے. اسلام نے اس بھارت کو کیا بنایا ہے؟ سگندھت بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ سگندھت بنایا ہے. اور حجر اسود کہاں آیا حضرت آدم کے ساتھ؟ سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. اور ملاحظہ فرمائیں حدیث شریف میں آتا کہ جب حضرت آدم نے حجر اسود ہندوستان میں لے کر آئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ہندوستان میں حجر اسود حضرت، آپ بھی جا کے پڑھ لیجئے گا تفسیر در منصور صفحہ 55-56، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. حضرت آدم حجر اسود لے کر آئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک حجر اسود کہاں رہا؟ ہندوستان میں رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم مکہ جاؤ اور ہمارے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر بنیاد کھڑی کرو. اس کے بعد حجر اسود ہندوستان سے پیدل سفر کر کے مکہ مکرمہ گئے، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا، حجر اسود کو رکھا اور سب سے پہلے حج کیا. کیا کیا؟ حج کیا. توجہ چاہتا ہوں تو دنیا کا سب سے پہلا حاجی ہندوستانی. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے پہلا حاجی ہندوستانی. ہندوستانی. دنیا کا سب سے پہلا نمازی ہندوستانی. ہندوستانی. دنیا کا سب سے پہلا روزہ دار ہندوستانی. ہندوستانی. پھر بھی کہا جائے اسلام ودیشی، اسلام ودیشی نہیں، اسلام سودیشی سودیشی ہے. اس کا جنم ہندوستان میں ہوا ہے. یہ پروان واہ واہ سبحان اللہ. مکہ اور مدینہ میں چلا. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق. ایک مرتبہ درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آج کے بعد جو بھی کہے کہ اسلام ودیشی تو کہیں اسلام ودیشی نہیں، اسلام سودیشی ہے. اور مسلمان بھارت کے مول نواسی ہیں. کیا ہے؟ مول نواسی ہیں، اصل باشندے ہیں. اور ملاحظہ فرمائیں حضرات، ارے یہ تو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج کیا ہے؟ یہ اعمال ہیں. ارے قسم خدا کی جان اعمال، جان اعمال، جان ایمان. اور جان ایمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ جان ایمان کون ہے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. سبحان اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
سبحان اللہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو قسم خدا کی جان ایمان کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جان ایمان کون ہے؟ وہ ذات گرامی جن کا جشن میلاد بنا رہے ہیں. تو قسم خدا کی جان ایمان، جان جہان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. سبحان اللہ ہندوستان میں آیا. اور میں آپ کو ایک فلسفہ بتا دوں، اس بات کو نوٹ کریں کہ ساری دنیا میں اگر پیغمبر اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، ان کے محفل میلاد کے جلسے کہیں ہوتے ہیں تو وہ کہاں؟ ہندوستان، پاکستان میں. کیوں؟ جواب آپ کو مل جائے گا. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ملاحظہ فرمائے. تو جان ایمان بھی سب سے پہلے کہاں آئی؟ ہندوستان میں. ملاحظہ فرمائے. حضرات توجہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پیکر، ان کا مجسمہ تیار کیا، مجسمہ تیار کر دیا، اس کے بعد روح سے کہا کہ اے روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہو جا. آتما سے کہا کہ اے آتما حضرت آدم کے شریر میں پرویش کر جا. روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی اور کچھ دیر کے بعد گھبراہٹ کے، ذرا اس کو تھوڑا بند کر دیجیے کچھ دیر کے لیے، بعد میں کر لیجیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی، گھبرا کے باہر نکل آئی. مولا نے پوچھا تجھ کو میں نے حکم دیا کہ حضرت آدم کے جسم میں قرار پا جا، باہر کیوں نکل آئی؟ کہا کہ مولا اندر اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اندر اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے قرار کے لیے، آتما کی شانتی کے لیے، روح کے چین کے لیے حضرت آدم کی پشت میں نور محمدی رکھا. کیا رکھا؟ نور محمدی. نور محمدی رکھا. لیکن یہ نور محمدی اتنا چمکدار تھا کہ پشت میں ہونے کے باوجود حضرت آدم کے انگ سے چمکتا تھا، دمکتا تھا. حضرت آدم کے انگ سے چمکتا تھا، دمکتا. جب روح کو حضرت آدم کی پشت میں نور محمدی رکھا، اس کے بعد روح سے کہا کہ اے روح اب حضرت آدم کے شریر میں داخل ہو جا، پرویش کر جا. روح داخل ہوئی، قرار آ گیا، سکون آ گیا. اس کے بعد حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم بشکل اسلام جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو کیا تنہا آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے؟ ارے تنہا نہیں آئے تھے، اکیلے نہیں آئے تھے. نور محمدی حضرت آدم کے جسم میں موجود تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نور محمدی زندہ باد. تو نور محمدی سب سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا. تو جو چیز سب سے پہلے جہاں اپنا اثر ڈالے گی اس کے جلوے سب سے زیادہ وہیں دکھائی دیں گے. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. نور محمدی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا، اس کے جلوے پاکستان، ہندوستان میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں. اور حضرات اس ہندوستان سے کچھ تو محبت ہے، کچھ تو بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے خدائی خوشبو آتی. سبحان اللہ، سبحان. میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے بھارت سے ایشوریہ سگندھ آتی ہے، بھارت سے، اور کیوں نہ ہو. اور حضرات بھارت میں کچھ تو ہے کہ لاکھوں اولیاء کرام نے ایران چھوڑا، عرب چھوڑا، ترکستان چھوڑا، افغانستان چھوڑا. خواجہ غریب نواز نے ایران سنجل چھوڑا اور آج راجستھان کی سرزمین کو اپنا کیا بتایا؟ وطن بنایا. لاکھوں اولیاء کرام نے اپنا وطن چھوڑا، ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے باپ حضرت آدم کا وطن ہے اور اپنے باپ کے وطن سے سب کو محبت. سبحان اللہ، بے شک بے شک. سبحان. اپنے باپ کے وطن سے سب کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سنی مسلمان اس بھارت کا غدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے باپ کا دیش ہے، ہمارے باپ کا وطن. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب اہل سنت. یہ ہمارے باپ کا وطن ہے، ہمارے باپ کا دیش ہے. اس سے کوئی مسلمان اور سنی مسلمان تو اس سے غداری کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟
اس لیے کہ سنی مسلمان بزرگوں کے اولیاء کرام کے آستانوں کی صورت میں اس بھارت کی دھرتی کو چومتا ہے. جو چومتا ہو وہ غداری کیا کرے. واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان بھارت کی انٹیلیجنس کو اور دنیا کو اگر دیکھنا ہے کہ اس بھارت کے سچے وفادار کون ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ اولیاء اکرام کے بزرگان دین کے آستانوں پر جو چومتے ہیں، ان کے آستانوں کو، ان کی دھرتی کو چومتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ بھارت کے وفادار ہیں. یہ کیا ہے؟ بھارت کے وفادار ہیں. اور اس دیش سے سنی مسلمان کیوں نہ محبت کرے. قسم خدا کی ہزاروں جانیں قربان اس دیش پر، اس لیے کہ اس دیش کے بارے میں ذکر سن کر میرے آقا مسکرائے. میرے آقا سبحان اللہ، مسکرائے. جس سے سرکار محبت کریں، بزرگان دین محبت کریں، سنی مسلمان اس سے محبت. اور پھر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو حضرات، یہ ملک حضرت کس کا وطن ہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم کا وطن ہے. تو حضرت آدم دنیا کے سارے انسانوں کے باپ، دنیا کے سارے انسانوں کے باپ کیا ہیں؟ حضرت آدم. ان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام. ان کا وطن کیا ہے؟ ہندوستان. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے چاہے امریکہ، لندن، کہیں بھی رہتے ہو، دنیا کے سارے انسانوں کا حقیقت میں ان کے باپ کا اگر وطن ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ہندوستان. تو دنیا کے اپنے باپ کے وطن کے اعتبار سے دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ہندوستانی. اور مذہب کے اعتبار سے دنیا کے سارے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان. کیونکہ یہ مذہب جو ہے یہ کس کا مذہب ہے؟ دنیا کے سارے انسانوں کے باپ کا مذہب ہے. اس لیے دنیا کا ہر انسان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہارا مذہب نہیں بلکہ یہ ہمارے باپ کا مذہب ہے. جب چاہیں گے، جب اللہ توفیق دے گا، ہم اس کو قبول کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ اس کو ہم قبول کر لیں گے. تو حضرات، حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان. اور اس پر کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جو آئے حضرت آدم زمین کی وسعت میں، جو آئے حضرت آدم زمین کی وسعت میں، یہ حصہ ہے میرے ہندوستان کی قسمت میں. یہ حصہ ہے میرے ہندوستان کی. اور شروع سے ہند ہمارا وطن ہے قیصر. شروع سے ہند ہمارا وطن ہے قیصر. اور ملا ہم کو وراثت میں اس طرح کا کچھ مصرع. بہرحال حضرت آدم ہندوستان میں آئے اور ان کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا. تو اسلام ودیشی نہیں ہے بلکہ اسلام کیا ہے؟ سودیشی. سودیشی ہے. اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. حضرت آدم سب سے پہلے کہاں آئے؟ اب آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. آئیے، جس کو پڑھ کر کے لوگ IPS بنتے ہیں، IS بنتے ہیں، انڈین ہسٹری سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. انڈین ہسٹری کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا، گریجویٹ طبقہ پڑھتا ہے، ابن بطوطہ. کیا نام ہے؟ ابن بطوطہ. ہسٹری میں ابن بطوطہ کا نام آتا ہے. بیرونی، علامہ بیرونی اور ابن بطوطہ. تو ابن بطوطہ کیا لکھتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائے. ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ سن 1377 عیسوی میں جب میں شری لنکا بھارت کے دچھڑ میں راہو نامی پہاڑی پر گیا تو میں نے اس پہاڑی پر حضرت آدم کے پیر کا نشان ایک کالے پتھر پر اپنی آنکھ سے دیکھا جو تقریباً 8.25 فٹ لمبا تھا. کتنا؟ 8 فٹ. 8.25 فٹ لمبا تھا. اور ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی برکت یہ تھی کہ جیوں کا تیوں باقی تھا. کیا تھا؟ جیوں کا. اور آج بھی جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو اس پیر کے نشان کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کے پیر کا نشان ہے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے پیر کا نشان ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے پیر کا نشان ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ یہ شیو جی کے پیر کا نشان. تو معلوم ہوا کہ انڈین ہسٹری بھی کہتی ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے. اور اسلام ان کے ساتھ سب سے پہلے کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا. تو اسلام ودیشی نہیں، اسلام کیا ہے؟ سودیشی ہے. سودیشی ہے.